سب سے زیادہ کوئی چیز دور ہے تو وہ ہے تفسیر قرآن۔ جو عقل ہے یہ ہر چیز کے نزدیک تک پہنچ جاتی ہے، لیکن تفسیر قرآن کے عقل نزدیک تک نہیں پہنچ سکتی۔ تفسیر قرآن کے عقل نزدیک تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر کیسے پوچھا جائے تفسیر قرآن کیا ہے؟ تو تفسیر قرآن جب امام اور قرآن کے وارث سے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح تفسیر قرآن پتہ چلے گی، کیونکہ قرآن کے وارث محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر کلندر سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ایک جگہ تو قرآن نے کہا کہ ذکر سے مراد رسول ہے، لیکن سورہ ہجر میں جو قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، وہاں ذکر سے مراد رسول ہے، یعنی ذکر سے مراد قرآن بھی ہے۔ اب قرآن کے وارث ڈھونڈنے پڑیں گے کہ قرآن کے وارث کون ہے۔ کیا کوئی بھی عالم دعویٰ کرے میں قرآن کا وارث ہوں کہ اس کے کہنے سے وارث ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے قرآن کے وارث کچھ اور ہے۔ ثم اورثنا الذین کتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو کیا ہے، اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا ہے۔ تو کتاب کا وارث اللہ کا بنایا ہوا ہوگا، مخلوق کا بنایا ہوا نہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا حق معصوم کو حاصل ہے۔ پھر یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم فلاں عالم کے لیے کہتے ہیں مفسر قرآن ہے۔ نہیں بھائی، مفسر قرآن فقط معصوم کی ذات ہے۔ ہاں، عالم دین اپنے علم کی بنیاد پر کوئی احتمال تو پیش کر سکتا ہے، لیکن وہ تفسیر نہیں کہلا سکتی۔ تفسیر فقط معصوم کا فرمان ہی مانی جائے گی۔ سلوات بھیجیے محمد و اہل بیت محمد۔ قرآن نے ذکر کہا 28ویں پارے میں پیغمبر خدا کی ذات کو۔ اب پیغمبر اپنا اہل کسے کہتے ہیں؟ قول جامع ترمذی اہل سنت کی تیسری معتبر ترین کتاب، اس میں پیغمبر خدا نے پنجر پاک کو اکٹھا کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی، پالنے والے یہ 5 یہ 4 ہی میرے اہل ہیں۔ اسے اپنا اہل پیغمبر کہہ رہے۔ ترمذی کی روایت اہل سنت کی معتبر ترین کتاب کی روایت کی روشنی میں حسن مجتبیٰ کو کہہ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، حسین شہید کربلا کو کہہ رہے ہیں، سیدہ کائنات کو کہہ رہے ہیں۔ اب زمانہ جسے بھی اہل ذکر بنایا، لیکن رسول نے اپنا اہل ان 4 ہستیوں کو کہا ہے۔ یہ 4 ہستیاں میری اہل ہیں اور یہی اہل ذکر ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ 5 ہیں تو کیا اس کے بعد کے جو آئمہ ہیں وہ اہل ذکر نہیں ہیں؟ نہیں، ان کا بھی پیغمبر تعارف کروا کے گئے ہیں۔ اہل ذکر کی فہرست کا بھی تعارف کرا کے گئے، اولی الامر کی فہرست کا بھی تعارف کروا کے گئے ہیں۔ جو ذریت حسین میں 9 امام ہیں ان کی پیشن گوئی فرما کے گئے ہیں، اور آخری امام زمانہ تک کا بتا کے گئے کہ مہدی آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اس طرح سرکار آخر زمان اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہی اہل ذکر ہے جن سے سوال کرنے کا حکم ہے، سوال مطلقاً کرنا ہے۔ یہ تمیز نہیں کی کہ قرآن کی تفسیر پوچھو، یہ نہیں کہا کہ کیمسٹری کا سوال نہ کرو، فزکس کا سوال نہیں، جو بھی سوال کرنا ہے اہل ذکر سے پوچھو، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ تو یہاں پر تاریخ اور قرآن کی روشنی میں ایک اور استدلال پیش کرتا چلوں کہ قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ کیا جاننے والا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب جاننے والا عالم اور نہ جاننے والا جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو فوقیت علم کی بنیاد پر ہوگی۔ تو تاریخ بشریت میں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی کسی امام نے کسی دوسرے شخص سے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ حل فرما لیجئے، یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آپ بتا دیجئے اس کا کیا حل ہے۔ کسی امام نے آج تک کسی کی چوکھٹ پر جا کر سوال نہیں کیا، یا ہم اپنی اور بیگانوں کی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں دنیا جہان کے خلفاء سے لے کر بڑی بڑی شخصیت
شخصیات تک جب بھی مشکل میں پڑتی، جب بھی ہلاکت میں پڑتی تو در اہل بیت پر حاضر ہو کر سوال کرتی۔ تو قرآن نے تو سورہ زمر میں یہ فارمولہ دے دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی قرآن کی روشنی میں کم از کم اب یہ نعرہ تو کسی کو زیب نہیں دیتا کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ تاریخی شخصیات کے قول موجود ہیں کہ 70 مقام پر اہل اسلام کے بڑے عظیم مجاہد جسے کہتے ہیں، انہوں نے 70 مقام پر کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو بھائی توجہ کا طالب ہوں، یہ بھی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے کہ کوئی ہلاکت میں پڑھنے والے کی پیروی کر رہا ہے، کوئی ہلاکت سے نجات۔ تو پیغمبر خدا کی کل ایک مشہور و معروف حدیث کے بلا نے ارشاد فرمائی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اس سے آگے بھی ایک فکر ہے، فمن اراد العلم فلیاتی الباب۔ جسے علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو وہ دروازے پہ آئے۔ تو یہاں پر پیغمبر خدا نے جو تشبیہ دی ہے وہ شہر علم کی دی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں۔ عموماً جو علم کی تشبیہات ہے ان سے مکمل ہٹ کے تشبیہ دی ہے۔ عموماً علم کی جو تشبیہات ہیں، جو رائی تشبیہات ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ میں علم کا سورج ہوں، علی میری کرن یا علی میری شعاع، یا میں علم کا چاند ہوں، علی میری چاندنی، یا پیغمبر خدا اس طرح فرماتے کہ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کی لہر۔ لیکن پیغمبر خدا نے جو تشبیہ دی ہے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ پیغمبر خدا کے کلام کی بلاغت تو دیکھیے، اگر کہتے کہ میں علم کا سورج ہوں تو فقط علم سورج تک محدود ہو جاتا اور علی شعاع تک محدود ہو جاتے۔ اگر یہ کہتے کہ میں علم کا سمندر ہوں تو علم فقط سمندر تک محدود ہو جاتا، علی علیہ السلام فقط لہر تک محدود ہو جاتے۔ لیکن پیغمبر خدا نے یہ جملہ فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یعنی بتا دیا کہ شہر اتنا وسیع ہے، اس میں دریا بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں سمندر بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں سورج بھی چمک رہا ہوتا ہے، اس میں چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو تمام علوم کا مجموعہ میں ہوں، لیکن حاصل کرنے کے لیے تمہیں دروازے کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور پیغمبر خدا کی ایک ایک حدیث میں حکمتیں ہیں۔ جب علم کی بات کی تو شہر سے تشبیہ دی، لیکن جب حکمت کی بات کی تو شہر سے تشبیہ نہیں دی۔ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب علم کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے گھر سے تشبیہ نہیں دی، شہر سے تشبیہ دی۔ جب حکمت کی بات ہوئی تو آپ نے فقط گھر سے تشبیہ دی۔ یہ اللہ کے رسول، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو یہی صدا آئے گی کہ حکمت یہ ہے کہ جو حکمت ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، وہ اسرار و رموز پر مبنی ہوتی ہے۔ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں جسے اسرار و رموز حاصل کرنے ہو وہ بھی علی سے آئے، جسے مطلقاً علم حاصل کرنا وہ بھی علی کے علاوہ کوئی راستہ پیغمبر خدا نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کوئی اہل ذکر ہے، اور دنیا میں جو مشکلیں آتی رہی تو یہ اہل ذکر ہی تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات کل قبلہ فرما رہے تھے کہ مولا متقیان نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، تو میں اس کی ایک اور انداز سے شرح پیش کرتا ہوں کہ پوچھو اس سے قبل کہ مجھے کھو دو۔ کسی چیز کا فقدان ہونا اس کے کم ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ بھائی ملک میں چینی کا فقدان ہو گیا تو کیا چینی ختم ہو گئی؟ نہیں، موجود ہے۔ علی علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، کہ اس سے قبل میں قتل ہو جاؤں۔ نہیں، فقدان میں موجود ہوں گا۔ اگر موجود نہ ہوتا تو آج ہمارے لٹریچر میں نادر
آسمان کے راستے جانتا ہوں. بھائی توجہ کا طالب ہوں. زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. بھائی زمین کے اور آسمان کے راستے کم. پھر کیا وجہ ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. دیکھیے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے ایک سہل سی مثال میں اس مشکل مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ اہل ذکر کی چوکھٹ سے وابستہ ہے. اہل ذکر کی چوکھٹ سے وابستگی کا فائدہ یہی ہے. جو کراچی دوست گئے ہوں گے تو جو کراچی میں دوست رہتے ہیں اور جنہوں نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے تو وہ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ بسوں میں کبھی کتاب کے بھی بکتے ہیں، کبھی ٹافیاں بھی بکتی ہیں، کبھی مختلف اشیاء بکتی ہیں. تو ایک دفعہ ہم بھی بس میں سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب گزرے، کہا بھائی بڑی بہترین کتاب ہے، یہ کتاب لے لیجیے. اس میں حیرت انگیز واقعات تھے، اس میں حیرت انگیز باتیں تھیں کہ فلاں جگہ کا بکرا، فلاں جگہ کے بکرے کے اتنے بڑے سینگ ہیں اور اس طرح کی باتیں تھیں. اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ بچہ فروری کے مہینے میں کم کیوں روتا ہے. ہم نے کہا لیجیے 5 روپے اور ہمیں بھی کتاب دے دیجیے. 5 روپے میں وہ کتاب خریدی. اب دیکھیں تو صحیح، آخر سارے مہینوں میں بچہ زیادہ رو رہا ہے، فروری کے مہینے میں کم کیوں رو رہا ہے. بس اس راز کو جاننے کے لیے اپنے 5 روپے خرچ کیے، چلے کتاب پڑھتے ہیں. جیسے ہی جلدی سے صفوں کو تلاش کیا، اس صفحے تک پہنچے تو بڑی مضحکہ خیز بات لکھی ہوئی تھی جس سے ہمیں بڑی ہنسی آئی. اس میں لکھا تھا فروری کے مہینے میں بچہ اس لیے کم روتا ہے کیونکہ فروری میں 28 دن ہوتے ہیں. تو مسئلہ میں نے کہا اس نے تو میرے مولک کے قول کے مسئلے کو حل کر دیا کہ فروری میں 28 دن ہوتے ہیں، یعنی رونے کا امکان کم ہوتا ہے. تو مولا علی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اس لیے کہ زمین میں وسعتیں کم ہیں، آسمان بہت وسیع ہے. زمین محدود ہے، یعنی رونے کا امکان کم ہوتا ہے. تو مولا علی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اس لیے کہ زمین میں وسعتیں کم ہیں، آسمان بہت وسیع ہے. زمین محدود ہے، آسمان میں وسعتیں زیادہ ہے. جہاں کم ہوں گے ادھر 10 راستے ہیں تو 10 جانے گا، جہاں 100 ہے تو 100 جانے گا. صلوات بھیجیے نا محمد و اہل بیت محمد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اور سورہ زمر کا فیصلہ ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب دنیا نے مولا متقیان سے مختلف سوالات کیے اور مختلف سوالات کیے. ان میں سے 2-4 چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنی ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ کی بھرپور توجہ کے لیے بلندر صلوات بھیجیے محمد و اہل بیت محمد. خلافت اول کے دور میں مولا متقیان علیہ السلام تو خلافت سے محروم ہے. تو شاہ روم کیسر کا سفیر بہت سارا ہدیے اور تحائف لے کر آیا اور اس نے کہا کہ ہم اسلام بھی قبول کرنا چاہتے ہیں اور جانشین رسول کو یہ تحفے بھی دینا چاہتے ہیں. تو اس جانشین رسول کے پاس لے گئے، کہا بالکل آئیے، تحفے بالکل قبول کرنے کو تیار ہیں، کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں. کہ نہیں، کلمہ اور تحفے بعد میں ملیں گے، پہلے آپ ہمارے 3 سوالوں کا جواب. کہوں گے کوئی نماز روزے کے سوال؟ کہ ٹھیک ہے پوچھئے سوال. کا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. تیسرا سوال یہ کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے. اب سرکار آئے پریشان ہو گئے، یہ تو بڑے مشکل سوال ہیں. کسی اور کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، یہ تو کفر پھیلائے گا، ملک میں فتنہ پھیلائے گا، سفیر کو قتل کرو. اتنے میں جناب عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کئی سوال کرتا ہے اور عجیب کفریہ سوال کر رہا ہے کہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا، کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، کیا چیز ہے جو اللہ نہیں کر
سکتا. یہ عجیب و غریب سوال کر رہا ہے, یہ عجیب و غریب سوال کر رہا ہے. اس کے عجیب سوال ہیں جو کفریہ سوال ہیں. کہا میں اسے مارو پیٹو نہیں, اس کو میں ان کے سوالوں کا کچھ مسئلہ ڈھونڈتا ہوں. کیا تمہیں آتے ہیں عبداللہ ابن سوال, عبداللہ ابن عباس, کیا تمہیں ان سوالوں کے جواب آتے ہیں؟ کہ مجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے, لیکن میں اسے ضرور جانتا ہوں جسے سوالوں کے جواب آتے ہیں. اب لے گئے جناب امیر کائنات کے پاس اور سوال وہی پیش کیے گئے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے. علی علیہ السلام فرماتے لم یلد ولم یولد, اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. پھر سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا, اللہ عادل ہے, اللہ ظلم نہیں کر سکتا. پھر تیسرا سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے, تو مولا متقیان فرماتے ہیں اللہ کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. زمانے والے جتنوں کو بھی خدا بنا دے وہ علم الہی میں اس کے شریک نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آلہ محمد. یہ ہے دعوی سلوکی کرنے والے کہ جس نے جو سوال کیا, جس کی جو مشکل ہوئی اسے حل کیا. اسی طرح ایک مرتبہ پھر ایک دہریہ سوال لے کے آیا تھا اور اسے بھی قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا. وہ ایک ہی بات کہتا تھا مسلمانوں میرا سوال یہ ہے کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کہ نہیں بنا سکتا. کہ پھر تم کہتے واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر کیا دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا؟ اب پریشان ہیں کہ 3 دن کا وقت دیا جائے, ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے. 3 دن تک سوچتے رہے, علماء نے سر جوڑ لیا, مسئلہ ہے کہ حل ہوتا نہیں ہے. آخرکار اب کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ اسی کو بلایا جو کتاب کا وارث تھا, اسی کو بلایا جو اہل ذکر تھا, اسی کو بلایا جو امیر کائنات تھا. کہ آپ ہی آئیے رسول کے دین کی خدمت کیجیے, دین خدا کو میں جو لوگوں میں گمراہی پھیلی ہے اس کا حل کیجیے, لوگوں کو تشفی فرمائیے. مولا متقیان تشریف لائے اور اس نے کہا کہ کیا اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک خدا تو کیا 100 خدا بنا سکتا ہے. وہ کہا پھر جب اتنے خدا بنا لے گا تو پھر اس کی توحید کیسے بچے گی؟ کہ او بے وقوف, تجھے توحید کا معلوم ہی نہیں ہے, تو نظریہ توحید سے واقف ہی نہیں ہے, تو اللہ کی الہیات کے مسئلے کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر خدا کے جو بنانے سے بنیں گے, جو 100 بنے یا 1000 بنے یا کروڑ بنے, جو بنانے سے بنیں گے وہ مخلوق ہوں گے, کسی کے بنانے سے نہیں بنتا. دنیا کیا جانے توحید کو, زمانہ کیا جانے توحید کی لطافتوں کو, زمانے والوں کو کیا معلوم. صلوات بھیجیے محمد و اہل بیت. تو اہل ذکر یہ ہیں. اور پھر ایک واقعہ مجھے اپنے پنجم امام کا بھی یاد آ رہا ہے, کیونکہ کل قبلہ نے مباہلے کی طرف اشارہ کیا تھا, تو مباہلے کا قرض 5ویں امام نے جو چکایا وہ آج آپ کو سناتا ہوں. صلوات بھیجیے. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. 5واں اہل ذکر ہے تمہارا 5واں امام. شام سے جب واپس آ رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام, ساتھ میں سرکار جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے. تو وہاں پر ایک عیسائی تھا جو سال میں فقط 1 مرتبہ نکلتا تھا. بہت زیادہ ہجوم تھا اس کی زیارت کے لیے, ہزاروں عیسائی آئے ہوئے تھے اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. تو امام محمد باقر علیہ السلام وہاں سے گزرے, صادق الطرح ساتھ تھے.
تو امام بھی وہاں تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی اس نے نظر مجمع پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو فوراً امام کے چہرے پر اس کی نگاہ جم گئی. کہا آپ کون ہیں؟ ہم میں سے ہیں یا کوئی اور ہیں؟ امام نے کہا میں امت محمدیہ میں سے ہوں. کہا علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں. یہ انتصاری ہوتی ہے، یہ اہل ذکر ہے. کہہ سکتے تھے میں علماء میں سے ہوں، نہیں جہلا میں سے نہیں ہوں. پھر کہا کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا آپ سوال کیجئے. امام نے سوال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو اس نے کچھ سوالات کیے تھے. پہلا سوال تو اس کا یہی تھا کہ وہ کون سا وقت ہے جو دن میں شمار ہوتا ہے یا رات میں شمار ہوتا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے؟ قبلہ تشریف لے آئے ہیں اور تقریباً کل کی جو آپ کی تقریر تھی اس کی اہم معروضات پر ہم تبصرے کر چکے ہیں. سلوات بھیجیے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت طلوع آفتاب سے قبل کا وقت ہے کہ جس وقت میں رات بھر کے جاگوں کو نیند آ جاتی ہے، بیماروں کو چین مل جاتا ہے، بے سکونوں کو سکون مل جاتا ہے. یہ جنت کی ساعت ہے. پھر اس نے ایک سوال کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت انسان کھائے گا پیے گا لیکن بول و براز نہیں کرے گا، ان نجاستوں سے محفوظ رہے گا، تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس کی کوئی دنیاوی مثال دے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کھائے پیے لیکن پیشاب وغیرہ نہ کرے. امام نے کہا کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے شکم میں غذا تو حاصل کرتا ہے لیکن پیشاب وغیرہ نہیں کرتا، اسی طرح جنت میں انسان غذاؤں میں تو تناول فرمائے گا لیکن ان نجاسات سے بچا رہے گا. پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں استعمال ہونے سے ختم نہیں ہوں گی، کم نہیں ہوں گی، اس کی کوئی دنیاوی مثال دیجیے. پھر امام نے ایک دنیاوی مثال پیش کی کہ ایک چراغ جل رہا ہو اور اس سے ہزاروں چراغ جلا لیے جائیں تو پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، پہلا چراغ. پھر اس نے ایک اور سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو پیدا تو ایک ہی دن ہوئے، انتقال بھی ایک دن ہوا، لیکن ایک 150 برس کا تھا انتقال کے وقت، ایک 50 برس کا تھا. تو امام نے فرمایا کہ وہ عزیز اور عزیر ہیں، جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر حدیث پاک میں کہ وہ عزیز اور عزیر ہیں کہ پیدا تو ایک ساتھ ہوئے، پھر اللہ نے 30 برس کی عمر میں حضرت عزیر کو سال کے لیے مار دیا. اور یہی وہ مشہور و معروف آیات ہے جسے علماء تشریح اور رجت کے اس بات میں پیش کرتے ہیں کہ 100 سال بعد عزیر زندہ ہو گئے، 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر 20 سال اکٹھے رہے. تو جب انتقال کے وقت حضرت عزیر 50 برس کے تھے، حضرت 150 برس کے تھے، تو فوراً اس نے کلمہ پڑھا. اس راہب نے فوراً اس عیسائی نے کلمہ پڑھا. کل قبلہ نے واقعہ پڑھا تھا مباہلہ کا، تو مباہلے میں کلمہ نہیں پڑھا، جزیہ دیا، لیکن وارث رسول اہل ذکر نے کلمہ بھی پڑھوا لیا. کہ جج نے تو فقط انہیں تعلیم دی، انہوں نے حق و قبول نہیں کیا، لیکن جو وارث اہل ذکر تھا، جو وارث ذکر تھا، جو اہل ذکر تھا، میرا پنجم امام، اس نے کلمہ بھی پڑھوا لیا اور اسلام میں بھی داخل کروا لیا. تو یہ آل محمد ہیں. جب دین پہ برا وقت آتا ہے تو ہمیشہ اہل ذکر ہی کام آتے ہیں. اور ایک مشہور و معروف واقعہ ہے جو مامون کے دربار میں ایک عیسائی نے پیش کیا تھا. ایک عیسائی عالم نے عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء کو پریشان کر دیا، چکرا کے رہ جاتے تھے اس کے ایک سوال کے آگے. وہ کیا سوال کرتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. کہا آپ محمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں؟ کہ بالکل ہم محمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام اس کے جواب میں اسے کہ وہ عیسائی کہتا تھا ٹھیک ہے آپ
حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بھی قائل ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ ایک اصول ہے کہ جس شخصیت پر دونوں متفق ہو جائیں اس کو مان لینا چاہیے۔ میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، آپ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کیوں نہ حضرت عیسیٰ کو دونوں مان لیں۔ پیغمبر خدا تو کنٹروورشل ہے ہمارے نزدیک، ہم نہیں مان رہے، آپ مان رہے ہیں، تو یہ اصول ہے کہ جس پر دونوں فریقین راضی ہو جائیں اس کو مان لینا چاہیے۔ اب علماء اسلام پریشان کہ 3 دن کا وقت دیا جائے، ہم اس سوال کا جواب سوچیں گے۔ 3 دن تک بڑی کوشش کی اس سوال کے جواب کا حل تلاش کرنے کے لیے۔ 3 دن کے بعد سارے علماء اکٹھے ہوئے، مامون کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں یہ شخص فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو مامون کہتا ہے اس کے قتل کرنے سے سوال تو قتل نہیں ہوگا، اس کا قتل کرنا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ کعب کیا کیا جائے؟ کعب تم چھوڑ دو، میں اسی کو بلاتا ہوں جو اہل ذکر ہے، میں اسی کو بلاتا ہوں جو وارث محمد مصطفیٰ ہے۔ تو بھائی زمانے والوں نے اتنا تو بتا دیا کہ تخت پر ہم لاگ بیٹھ جائیں، جب شرعی معاملات ہوں گے تب انہی آل محمد کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ آل محمد کا احسان ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی کبھی کسی سوال کو نہیں چھپایا۔ کیوں نہیں چھپایا؟ دنیا والوں کو ایک در سے ہدایت دیا، تو وہ کہتے بھائی علی علیہ السلام کے اگر تعلقات خراب تھے تو فلاں سوال پوچھتا تھا جواب کیوں دیتے تھے، فلاں کی مشکل یہ 2 بیٹیاں زینب کبریٰ کی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اون و محمد ہیں۔ یہ حسرت و یاس سے سب جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میری شہزادی زینب کبریٰ جب سوار ہونے لگی ہے، اون و محمد اور سیدہ زینب کی دونوں بیٹیاں اپنے بابا عبداللہ کے پاس آئے ہیں کہ بابا اب تو اماں رخصت ہونے والی ہے، لیکن اماں نے جاتے ہوئے میں پیار نہیں کیا۔ بس عزیز و جعفر عبداللہ ابن جعفر طیار کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کو پتہ چلا ہے، فوراً اپنے سردار کے پاس آئی ہے، کہا میں تمہیں جانے سے تو نہیں روکتا، لیکن بچوں کو پیار تو کر لیا ہوتا۔ بس عجیب فکرے ہیں جو سرکار جعفر زمان نقوی نے اپنی مقتل کی کتاب میں لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زینب اولیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یاد کروں یا اپنے بھائی پر پڑھنے والی مصیبتوں کو برداشت کروں، مجھے آج حسین کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، مجھے حسین کی پریشانیوں کے سوا کچھ یاد نہیں ہے، میرا بھائی بڑا مضطرب ہے آج، بس عزیز و نانا کو جو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے راستے میں حسین پر کوئی برا وقت آ جائے، یہ میری طرف سے قربانی کے طور پر اون و محمد کو لے جاؤ۔ بس عزیز و شب عاشور آئی ہے اور شب عاشور اون و محمد کی زبانی کچھ فکرے ہے۔ جناب اون و محمد یہ کہہ رہے ہیں کل علم ہمیں ملے گا، کل علم ہمیں ملے گا، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نوازے ہیں۔ جنگ موتا میں علم ہمارے دادا کے پاس تھا، یہ علم حسینی کے کل حلم علمدار ہوں گے، یہ علم ہمیں وراثتاً ملے گا۔ لیکن جب زینب کبریٰ نے یہ فکرے سنے کہ اون و محمد علم کی بات نہ کرنا، یہ علم عباس کو میں دلواؤں گی، بس عباس علمدار کا جو علم ہے اور جس مومن نے اس خانے میں علم لگایا ہے اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس عزیزو یہ عباس کا علم ہے۔ زمانے نے تو بازو کاٹ کے یزیدی فوج یہ سمجھی تھی کہ عباس کے ہاتھوں کو جھکا دیں گے، عباس کے ہاتھوں کو زمین پہ گرا دیں گے، لیکن اللہ نے آج عباس کو وہ مقام عطا کیا کہ آج علم سے اوپر عباس کا ہاتھ ہے۔ آج یہ سائن آف پیس جو پنجہ ہے عباس کا، یہ سب سے سر بلند ہے اور یہ زینب کبریٰ ہی کی سنت ہے۔ جب مکان ملے تھے تو سیدہ زینب کبریٰ نے مکان کی چھت پر عباس کے
فرات کی طرف رخ نہ کرنا. سادات کے بچے بڑے پیاسے ہیں. اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. اگر دریا کے قریب رخ کیا اور پانی پیا, میں زینب دودھ نہ بخشوں گی کہ اماں دریا کے قریب نہیں جائیں گے. اور کہتا ہے اماں میں تیرے علی اکبر کی جاگیر سے باہر زین چھوڑوں گا, میں تیرے اکبر کی جاگیر میں زین نہیں چھوڑوں گا. بدلیوں جو زائرین کربلا ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا سے 10 سے 15 کلومیٹر اور کا روزہ دور ہے, بس بہت دور شہزادے نے زین کو چھوڑا ہے. اجازت نہیں مل رہی. 10ویں کے دن بار بار ماموں کے پاس آتے ہیں, اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ ماں کو سفارشی بنا کے لاتے ہیں کہ اماں سفارش کر دے. ماموں مقتل میں جانے نہیں دیتے. بس جناب زینب کبریٰ آئی ہے کہ بھیا حسین, آج تک تم نے میرے کسی سوال کو رد نہ کیا, آج بہن سوالی بن کے آئی ہے. بھیا حسین, میرے اور محمد کو اذن جہاد کی اجازت دیجیے. بس عزیز و اجازت ملی ہے. اجازت کے بعد دونوں بھائیوں نے طے کیا ہم گھوڑے کی پشتوں کو ملا کے چلیں گے تاکہ کوئی ظالم پیچھے سے وار نہ کرے. بس بچوں نے ایسی جنگ کری کہ زمانے کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی, جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی. جب جدا ہوئے دونوں بھائی, ایک مرتبہ محمد نے زین کو چھوڑا, کہا یا آقا ہو ادرکنی, آقا مدد کو آئیے. ابو الفضل عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے ہیں. محمد نے یہاں زین چھوڑی, لیکن اور نے کربلا میں اکبر کی جاگیر سے بہت دور زین کو چھوڑا ہے. بس جب محمد کی لاش کو لے کے آئے ہیں, محمد کی لاش کو لے کے آئے, زینب کبریٰ نے لاش محمد پہ ہاتھ رکھا, سجدہ شکر ادا کیا. محمد کے لاش کی, محمد کی ہاتھ سے تلوار نہیں چھوٹ رہی تھی. ایک مرتبہ ماں نے انگلیوں کو کھولنا شروع کیا, کہا اے میرے ننھے مجاہد, ماں تجھ سے راضی ہے اور ان سے راضی ہے. اکبر تیرا
تیری پاک حویلی روگی اکبر تیرا نام لے کے جدو کھول دیا میں بابا تک دینا مر جاوا اکبر تیری راہ تک دینا مر جاوا میں جان گیا میرا کیڑی گل تو علم والا میرے نام لکھا مارے کربل نو جان دیواری برداشیا کے ہوا تک دینا مر جاوا میں جان گیا میرا کیڑی گل تو علم والا میرا لکھا مارے کربل نو جان دیواری برداشیا کے ہوا تک دینا مر جاوا اکبر تیری راہ تک دینا مر جاوا قاصد کوئی بھیجیا اکبر تو آپ آ جا تیری شادی دے لئی شگنا دے سامان سجائے نے تینوں کیویں دین پجاوا تک دینا مر جاوا اکبر تیری راہ کیا پاپ جد بھی رو بیٹھیا نے آکھیا مینوں بابا ہو کہندا اے ہاتھ دل تے رکھ لے سگرا برچھی دی گل سناوا تک دینا مر جاوا اکبر تیری راہ تک دینا مر جاوا تک نیا باب جد بھی رو بیٹھیا نے آکھیا مینوں بابا ہو کہندا اے ہر دل تے رکھ لے سگرا برچھی دی گل سناوا تینوں سچ جا تو اینا کے نہیں ہور کدی تک راہ تیرے قدم نشاناں نوں چم چم کے بھی لگاوا تک دینا مر جاوا اکبر تیری راہ تک دینا مر جاوا چال گلا دیا گنجیا کی سوالا تیری پاک حویلی روتی اکبر تیرا نام لے کے جد کھول دیا میں بابا تک دینا مر جاوا السلام